دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کو تاریخ کے ہر موڑ پر فتوحات، اتار چڑھاؤ اور جدوجہد کا سامنا رہا ہے، جس پر ہر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کی۔ کیا اس ملک کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ اور افغانستان کے لوگ پاکستانیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ افغانستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ دوستو افغانستان ایک قدیم سرزمین ہے جو وسطی ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 4,33,00,000 ہے، جو دنیا کے 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران اور شمالی سرحدیں وسطی ایشیا کے ممالک سے ملتی ہیں۔ اس ملک کے صرف 24 لوگ شہروں میں رہتے ہیں، باقی 76% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس ملک میں لوگ سب سے زیادہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، کیونکہ یہاں بہت عرصہ سے جنگیں رہی۔ اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنیز یہاں پر کاروبار کے لیے کم ہی آئیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو افغان کہتے ہیں اور اس ملک کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں۔ اتنے سال جنگوں میں رہنے والے ملک کی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے مضبوط ہے۔ افغانستان کا نیشنل گیم کاشی ہے۔ کہتے ہیں یہ کھیل افغانستان کے لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں بنتی ہیں اور تمام کھلاڑی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، بکری کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور پکڑنے کے بعد ایک سرکل میں پھینکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ کھیل بہت خطرناک ہے۔ افغانستان کی آفیشیل زبان پشتو ہے۔ تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح صرف 36% ہے، یعنی کہ لوگ بچوں کو اسکول بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے۔ افغانستان کے یہ حالات کیسے ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ افغانستان کی تاریخ قدیم زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ خطہ قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پر پہلے ایرانی سلطنت، موریہ سلطنت، یونانی سلطنت اور پھر ساسانی سلطنت کا دور رہا۔ 7ویں صدی عیسوی میں عربوں نے افغانستان کو فتح کیا اور یہاں اسلام کی آمد ہوئی۔ اس کے بعد یہ علاقہ اسلامی ثقافت کا اہم مرکز بن گیا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں افغانستان ایک عظیم علمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ مغلیہ دور میں افغانستان کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ مغل بادشاہ بابر نے کابل کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد افغانستان مختلف ادوار میں مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ درانی نے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی اور افغانستان کو ایک مضبوط ریاست بنایا۔ درانی سلطنت کے دور میں افغانستان ایک مضبوط اور خود مختار ملک بن گیا۔ 19ویں صدی میں افغانستان نے برطانوی سامراجیت کا سامنا کیا۔ انگریزوں نے 3 جنگیں لڑیں، جو افغانستان کی تاریخ میں اینگلو افغان جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان جنگوں کے دوران افغانستان نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ 20ویں صدی میں افغانستان نے جدیدیت کی طرف قدم بڑھایا۔ 1919 میں افغانستان نے مکمل آزادی حاصل کی۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، جس کے بعد ایک طویل جنگ کا آغاز ہوا۔ 1999 میں سوویت یونین کے انخلاء کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1996 میں طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا۔ طالبان کی حکومت 2001 تک جاری رہی، جب امریکی فوجی کارروائی کے بعد ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ 2001 کے بعد افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ افغانستان نے نئی حکومت تشکیل دی اور جمہوریت کی طرف قدم بڑھایا۔ تاہم ملک میں ابھی بھی امن و امان کا مسئلہ ہے اور مختلف گروہوں کے درمیان تنازع جاری ہے۔ امریکہ نے 9/11 حادثے کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن آخرکار ان کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا اور طالبان کی دوبارہ حکومت قائم ہو گئی۔ دوستو دنیا میں سب سے زیادہ افیم کی کاشت افغانستان میں کی جاتی ہے اور اس کاشت پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے بہت وسیع پیمانے میں افیم کی کاشت کی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے، یہ تو نشہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف نشے میں استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں بہت زیادہ کام ڈرائی فروٹ کا ہے۔ 1919 میں آزادی کے بعد جو اس ملک کا لیڈر تھا، جس کا نام امان اللہ خان تھا،
جس نے شادی کرنے کے بعد ایک ہی بیوی رکھی اور اس نے شادی بھی لو میرج کی۔ اس کی بیوی نے جب پہلی بار لوگوں سے خطاب کیا تو اپنا حجاب اتار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ اسلام میں حجاب کیا جائے، لیکن بعد میں یہ دونوں راجہ رانی انڈیا بھاگ گئے۔ وہاں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پرنس آف انڈیا رکھا، جو آج بھی 94 سال کی عمر میں اٹلی میں موجود ہے۔ افغانستان آج دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس کنال کا نام کوچ ٹیبا کینال ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان میں نہ تو کوئی انجینئر باہر سے منگایا گیا اور نہ ہی باہر سے کوئی مشینری لی گئی۔ اس نہر کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے انہیں پانی ملتا ہے، لیکن یہ ملک کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ اس نہر سے 55 لاکھ ایکڑ ریگستان کھیتوں میں بدل دیا جائے گا۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا بدھا کا سٹیچو اس ملک میں موجود ہے۔ 2001 میں اسے توڑ دیا گیا۔ دنیا کے سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹ کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یقیناً یہ ہے افغانستان، جہاں بہت زیادہ کام ڈرائی فروٹ کا ہے۔ دوستو، پاکستان سے سی پیک کو سلو کرنے کے بعد چائنا نے افغانستان میں سڑک بنانے کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ تمام پرانے ٹنل کو ٹھیک کر رہا ہے اور کچھ نئے ٹنل بھی بنا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ چائنا کے بارڈر سے لگتا ہے۔ چائنا افغانستان سے ہوتا ہوا ایران اور اس کے بعد یورپ کی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے سی پیک کی اہمیت کم ہو جائے گی اور ایک طرح سے چائنا کا بیک اپ پلان بھی ہے، کیونکہ چائنا جانتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اثر و رسوخ رہتا ہے اور وہ سی پیک کو بند بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے چائنا نے بیک اپ پلان کے لیے وہاں راہداری پر کام شروع کر دیا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کھڑا رہنے والا مجسمہ یامیان کے بدھا افغانستان میں تھا، جسے 2001 میں تباہ کر دیا گیا۔ افغانستان وسطی ایشیا کا قدیم تجارتی مرکز تھا جہاں ریشم روڈ گزرتا تھا۔ دوستو، افغانستان کا قومی پرندہ شاہین ہے۔ افغانستان دنیا میں بادام اور پستہ کی پیداوار میں سر فہرست ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بعد عمدہ ترین لال و یاقوت افغانستان سے نکلتے ہیں؟ افغانستان میں پولو ایک قومی کھیل ہے جسے انتہائی شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ افغانستان قالین بنانے کے فن میں مشہور ہے۔ یہاں کے قالین دنیا بھر میں اپنے منفرد ڈیزائن اور اعلیٰ معیار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ افغان عوام اپنی مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے گھروں میں مہمانوں کا گرم جوشی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ افغانستان کے لوگ مشکل حالات کے باوجود حوصلہ مند اور لڑاکو مشہور ہیں۔ افغانستان ایک خوبصورت ملک ہے جس کے پاس ایک امیر ثقافت اور روشن مستقبل کی امید ہے۔ 2004 میں افغانستان میں ایک بہت بڑا فضائی پتھر دریافت ہوا تھا جس کا وزن تقریباً 25 ٹن تھا۔ دوستو، بے شک یہ ملک بہت مشکلات میں رہا ہے، لیکن یہاں کا مشہور ہے ان کا ناشتہ، جہاں کے لوگ بہت زیادہ جلیبی کھاتے ہیں اور ساتھ دودھ پیتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں دودھ جلیبی کھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ دن کا آغاز ہی دودھ جلیبی سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔